بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 اور 107 ہے۔ اللہ رب العزت کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی جیسی آیت لے آتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے اور نہ کوئی مددگار۔ یہ آیت کریمہ جو ہے اللہ رب العزت نے اس میں یہودیوں کی ایک شرارت یا مشرکین مکہ کی ایک شرارت کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے اس کا خلاصہ سمجھ لیجئے، اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اس کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو منسوخ کی کر دی گئی ہیں، یعنی بعض احکام قرآن مجید میں ایسے ہوتے ہیں جو منسوخ ہو چکے ہیں، یا اللہ رب العزت نے اس کی جگہ دوسرا حکم نازل کر دیا، وہ حکم ہٹا کر دوسرا حکم اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیتوں میں غور کریں گے تو کبھی ایک حکم اللہ نے دیا، پھر اس حکم سے اللہ رب العزت نے منع فرما دیا اور اس کے خلاف حکم دے دیا، یا کبھی ایک حکم کے بجائے دوسرا حکم نازل فرما دیا۔ کیونکہ اللہ رب العزت مختار ہیں، قادر مطلق ہیں، اللہ رب العزت کی بادشاہت ہے، پورے کائنات کے اللہ رب العزت مالک ہیں، وہ مالک الملک ہیں۔ دیکھیے دنیا میں ملکوں کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ موقع بموقع جو ہے احکامات بدلتے رہتے ہیں ان کے ہاں۔ ایک مطلب کوئی حاکم آج کوئی قانون بناتا ہے، پھر اس قانون کو ختم کر کر دوسرا قانون بنا دیتا ہے۔ تو جب ملک کے ایک حاکم ایک بادشاہ کو اختیار ہے تو رب ذوالجلال کو کیوں نہیں ہے؟ تو آیتوں کی منسوخی کے معاملے کو لے کر مشرکین، جو مکہ کے مشرکین تھے اور یہودی تھے، مشرکین تو کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک بات کہتے ہیں اور کل کو اس سے رجوع کر لیتے ہیں، یعنی یہ کیسا قرآن ہے کہ قرآن میں ایک بات ہے پھر اس کو ہٹا کر دوسرا حکم لے آتے ہیں۔ اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہوتا تو اس میں منسوخ ہونے کی بات کیوں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی اس جہالت والی بات کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ ہم اگر کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں اس سے بہتر اس جیسی آیت ہم لے آتے ہیں۔ جیسا کہ ابتدائی اسلام میں جو ہے مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کر اپنا نماز پڑھیں، تو مسلمان بیت المقدس کی طرف ابتدائی اسلام میں 17 مہینے تک وہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن یہ حکم اللہ رب العزت نے منسوخ کر دیا اور نماز ہی میں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم جبریل یعنی فرشتے کے ذریعے سے آ گیا۔ تو یہود مسلمانوں پر خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ اگر یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے ہے اور تمہاری شریعت جو کہتے ہو کہ الہامی ہے، تو ہمارے تورات میں جو احکام ہیں یعنی تورات کے احکام وغیرہ کو اس قرآن نے کیوں منسوخ کر دیا ہے؟ اور پھر خود ہی اپنی شریعت کے بعض احکام کو ایک وقت نافذ کیا ہے اور پھر دوسرے وقت اس کو ختم کر دیا ہے۔ وہ کہتے تھے جیسے پہلے تمہارا قبلہ پہلے بیت المقدس کی طرف تھا، پھر مسجد حرام کی طرف ہو گیا، یہ کیا ہے؟ تو یہودیوں کی شرارت کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو فکری اور عملی اعتبار سے غیر مطمئن کرنے کے جو سوالات یہودیوں کی طرف سے اٹھائے جاتے تھے ان کا جواب بھی دیا جا رہا ہے۔ یعنی پیش نظر آیات میں ان کی ایک قسم کی شرارت کا ذکر کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی اس کا جواب بھی دیا جا رہا ہے۔ دیکھیے ان کی شرارت یہ تھی کہ دیکھو تمہارا پیغمبر اور تمہارے پیغمبر پر اترنے والی کتاب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور تورات اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے، یہ تم مانتے ہو،
ان دونوں باتوں کو تسلیم کرنا تمہارے کہتے تھے ایمانیات کا لازمی جز ہے. تم ان دو باتوں کو مانتے ہو کہ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں اور تورات اللہ کی کتاب ہے. تو اس کے باوجود یہ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ تورات کو کتاب یعنی کتاب ہدایت تسلیم کرنے کے باوجود اسے منسوخ ٹھہرا کر عمل اور اختیار کے اعتبار سے جو ہے اس کو معطل کر دیا گیا، یعنی ختم کر دیا گیا. تو موسیٰ کو نبی ماننے کے باوجود ان کے اتباع کو ختم کر دیا گیا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اعتراض کے جواب میں بتلایا کہ ہم جو آیت منسوخ کرتے ہیں یا اس کے حکم اور تلاوت دونوں کو منسوخ اور موقوف کرتے ہیں، یا بالکل لوگوں کے ذہنوں سے اس کے الفاظ کو اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم فراموش کر دیتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت و مصلحت اللہ رب العزت کی ہوتی ہے. تو اس آیت میں کسی آیت قرآنی کے منسوخ ہونے کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں سب کو جمع کر دیا اللہ نے. یعنی نسخ کے معنی اصل میں لغت میں آتے ہیں بدلنے کے، مٹانے کے یا زائل کر دینے کے، لیکن کتاب و سنت کی اصطلاح میں نسخ جو ہے کہتے ہیں ایک حکم کے جگہ دوسرا حکم جاری کرنے کو، یعنی ایک حکم کے بجائے دوسرا حکم جاری کرنے، خواہ وہ دوسرا حکم جو ہے یہی ہو کہ پہلا حکم بالکل ختم کر دیا جائے، یا یہ ہو کہ اس کی جگہ دوسرا عمل بتلا دیا جائے. اس پر امت کے جمہور کا جو ہے جمہور مفسرین کا اتفاق ہے. یہاں اس آیت میں نسخ سے مراد کسی حکم کا زائل کرنا یعنی منسوخ و موقوف کرنا ہے، جس کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ حکم منسوخ یعنی جو حکم منسوخ کیا جا رہا ہے اس حکم منسوخ کی جگہ دوسرا حکم نازل کر دیا جائے. جیسے پہلے اسلام میں جو ہے عدت کا جو یعنی مدت تھی 1 سال تک تھی، یعنی عدت عورت گزارے گی وہ 1 سال تک، لیکن اللہ رب العزت نے اس حکم کو 1 سال کی عدت کو منسوخ کر کے 4 مہینے اور 10 دن کا حکم نازل کر دیا. اور دوسری قسم یہ ہے کہ پہلا حکم اٹھا لیا جائے اور کوئی نیا حکم اس کی جگہ نہ اتارا جائے. جیسے ابتدا میں جو ہے مہاجر جو عورتیں ہجرت کر کے مکہ سے جو مدینہ جا رہی تھی، تو ابتدا میں حکم تھا کہ جو عورتیں ہجرت کر کے جائیں ان کو جانچا جائے، ان کا امتحان لیا جائے، لیکن بعد میں اس حکم کو اللہ رب العزت نے اٹھا لیا. تو اس طرح نسخ یعنی احکام میں جو نسخ جو ہوتا ہے وہ صرف انہی چیزوں میں ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت انہی چیزوں کو اٹھاتے ہیں یا مٹاتے ہیں جس میں اللہ نے کوئی حکم دیا ہو یا کوئی اللہ نے کسی چیز سے منع کیا ہو. اخبار یعنی وہ باتیں جو خبر سے متعلق ہے اس میں نسخ نہیں ہوتا ہے. اللہ نے جن واقعات کا ذکر کیا ہے، جن کی خبر دی ہے، کوئی غیب کی چیز اللہ رب العزت نے بتائی ہے، تو اس میں نسخ نہیں ہوتا ہے. جو اللہ کے حکم ہوتے ہیں، جو اللہ کے نواہی و اوامر ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کسی مصلحت کی وجہ سے یہ اس کو اللہ رب العزت بدل دیتے ہیں. دیکھیے دنیا کے تمام عقلاء کے نزدیک، یعنی دنیا میں جتنے بھی عقل مند لوگ ہیں ان کے نزدیک یہ بات مسلم ہے. اور یہ دیکھیے دنیا کی حکومتوں اور اداروں میں کسی حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم جاری کر دینا، میں نے کہا نا کہ مشہور و معروف ہے. ابھی ایک حاکم جو ہے ابھی قانون بناتا ہے پھر دوسرا قانون بنا دیتا ہے، لیکن انسانوں کے احکام میں جو ہے نسخ اس لیے ہوتا ہے کہ پہلے کسی غلط فہمی سے ایک حکم جاری کر دیا گیا، بعد میں حقیقت معلوم ہوئی تو حکم کو بدل دیا. کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ جس وقت یہ حکم جاری کیا گیا اس وقت کے حالات کے مناسب تھا یہی، اور آگے آنے والے واقعات و حالات کا اندازہ نہیں تھا. جب حالات بدلیں گے اس وقت جو ہے یہ حکم مناسب نہیں ہوگا، دوسرا حکم دینا ہوگا. یہ جانتے ہوئے کہ آج یہ حکم دے دیا گیا، اور جب اپنے علم کے مطابق حالات بدلے گا تو اپنی جو قرارداد تھی وہ سابق اس کو ہٹا کر دوسرا حکم پھر لایا جائے گا. تو اس کی مثال آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے ایک مریض ہے اور کسی ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا ہے یا حکیم کے پاس گیا ہوا ہے، تو وہ ماہر حکیم اپنے مریض کے لیے ایک نسخہ لکھتا ہے. پہلے چند دنوں تک وہ ایک دوا استعمال کرواتا ہے اور پھر چند دنوں کے بعد پہلی دوا کو ختم کر کے دوسرا نسخہ تجویز کرتا ہے. لیکن یہ نیا والا جو نسخہ تھا، یہ نیا نسخہ تجویز کرنا اس لیے نہیں ہے کہ پہلا نسخہ غلط تھا، بلکہ اس لیے کہ پہلے نسخے سے جو کام لینا تھا وہ لے لیا گیا. اس نسخے کی افادیت جو ہے اتمام کو پہنچ گئی ہے، یعنی اس سے جو کام لینا تھا جو اس کو فائدہ پہنچانا تھا وہ پہنچ گئے. اب باقی مرض کے علاج کے لیے نیا نسخہ حکیم جو ہے اور ڈاکٹر جو ہے اس مریض کے مطابق جو ہے مریض کے لیے مرض کے مطابق نیا نسخہ لکھتا ہے. تو چنانچہ جب وہ وقت آتا ہے تو
وہ مریض کے لیے نیا نسخہ بھی تجویز کرتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے بھی قرآن کریم میں بعض احکام جو ہے ایسے ہیں جو اب عبوری احکام دیے تھے، اور جب وقت آ گیا کہ اب ایک مستقل قانون بنا دیا جائے تو وہ جو عبوری احکام تھے اس کو اللہ رب العزت نے منسوخ کر دیا اور مستقل قانون عطا کر دیا گیا، کیونکہ جب عبوری احکام دیے جا رہے تھے اس وقت مسلمان معاشرے کی حالت ایسی نہ تھی کہ اس کو ایک مستقل قانون دیا جائے۔ مثلا وراثت کے سلسلے میں پہلے وارث کو یہ حق تھا کہ مرنے سے پہلے وصیت کر جائے کہ کس کو کتنا دینا ہے، تو وراثت کے احکام سے پہلے وصیت کا حکم دیا گیا، اور اس میں حق دیا گیا تھا کہ وصیت لکھنے والا اپنی مرضی سے قرابت داروں کے حصے کو تعین کر دے کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ لیکن بعد میں جو ہے قانون وراثت جب وہ آیت نازل ہوئی تو قانون وراثت والی آیت نے جو ہے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اسی طرح یہ حکم دیا گیا کہ اگر مسلمان عورت پر 4 گواہوں کی گواہی سے بدکاری کا جرم ثابت ہو جائے تو ابتدائی اسلام میں حکم تھا کہ اس کو گھر میں بند کر دیا جائے، اور یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے، یعنی موت آنے تک اسے گھر سے باہر نکلنے نہ دیا جائے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے زنا کا جو قانون ہے، حد زنا کا قانون جب اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر نازل کیا تو اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ تو جب پہلا حکم نازل کیا گیا تھا اس وقت مسلمان معاشرے کی حالت، یعنی مسلمان معاشرے کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ مستقل قانون کا بوجھ اٹھا سکتا۔ اس وقت تک مسلمان اور غیر مسلم جو ہے سب ملے جلے رہتے تھے، اور یہود کا بھی اس میں آنا جانا رہتا تھا۔ ایسی صورت میں منکرات سے پرہیز کرنے کے لیے وہ مضبوط تربیت فراہم نہیں کی جا سکتی تھی جس سے معاشرے کی پاکیزگی پیدا ہوتی، معاشرے کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر گناہ کا فریق ثانی کوئی غیر مسلم ہوتا تو ابھی مسلمانوں کی حکومت اتنی مستحکم نہیں ہوئی تھی کہ اسے بھی سزا دے سکتی۔ اس لیے ضروری تھا کہ جب تک اسلامی حکومت مستحکم نہ ہو جائے اور مسلمان معاشرہ غیر مسلموں کی آلودگی سے پاک نہ ہو جائے اس وقت تک مستقل قانون نہ دیا جائے۔ تو دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہود کی ذہنیت کو کھول کر رکھ دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہود اصل میں نسخ پر جو شور مچا رہے ہیں یہ تو محض ایک پردہ ہے، اصل میں ان کا روگ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ در حقیقت آخری رسول کے آنے پر اور آخری کتاب کے اترنے اور ایک نئی امت کے برپا ہونے سے یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ اب صرف تورات کے بعض احکام ہی منسوخ نہیں ہوں گے، بلکہ یعنی صرف نسخ احکام کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں منصب امامت سے معزول کیا جا رہا ہے اور ہماری جگہ ایک دوسری امت کا نسب اور تقرر ہو رہا ہے۔ ہم صدیوں تک جس عظمت سے نوازے گئے تھے، وہ کہتے ہیں ہمارے خاندان میں نبوت کا سلسلہ جاری تھا اور ہمارے سروں پر جو ہے یہ تاج سجا ہوا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تاج ہمارے سروں سے اتارا جا رہا ہے، اور جن لوگوں کو ہم امی کہہ کر جن کی ہم تذلیل کرتے رہے یہ تاج اب ان کے سروں پر سجایا جا رہا ہے۔ تو پروردگار عالم نے ان کے اس پوشیدہ روگ کو جو ہے افشا فرما دیا ہے، اور ہر قرآن کے پڑھنے والے اور ہر اس شخص سے جو اس دعوت کا مخاطب ہے سوال کر رہے ہیں اللہ رب العزت۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ آسمان و زمین یعنی کا مالک نہیں ہے؟ یعنی کیا اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے تاجدار نہیں ہے؟ کیا اس کے سوا آسمان اور زمینوں کا کوئی اور حاکم اور حاکم اعلیٰ ہے؟ اگر واقعی اس کی حاکمیت اور تاجوری میں کوئی شریک اور ہمسر نہیں ہے تو پھر اگر وہ احکام اور قوموں کا نسخ کر رہا ہے اور یہود کو معزول کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر فائز کر رہا ہے تو یہود کو اس پر اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ یہود کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ تبدیلی آ کر رہے گی اور وہ وقت دور نہیں جب تمہیں اپنے لیے کوئی حمایتی اور کوئی مددگار میسر نہیں آئے گا۔ عرب کی سرزمین تمہارے لیے تنگ کر دی جائے گی۔ تم نے جس طرح اللہ کے دین کو کہہ لیجیے اپنی زندگیوں سے نکالا ہے اسی طرح تمہیں بھی تمہارے گھروں سے اور تمہارے وطن سے تم کو نکلنا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہودیوں کی شرارت کا تذکرہ بھی کیا اور اس آیت کا جواب بھی دیا، اور کتنے سہل طریقے سے اللہ رب العزت نے یہودیوں کو جو اعتراض تھا اس کا جواب دے دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کے احکام پر اللہ رب العزت ہمیں دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی ہدایت، قرآن جو
کتاب ہدایت ہے، اس کتاب ہدایت کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔